रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो आपको मैं हदीस बताती हूँ। आज की हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। दोबारा सुनिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। क्या मतलब है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए हमारे सामने कोई छोटा है, बड़ा है तो हम तो करते ही हैं। अगर कोई छोटा भी है, कोई भी है, तो हमें सलाम में पहल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको क्यों सलाम करूं, ये छोटा, ये मुझे सलाम करे। नहीं, कोई भी आपके सामने है, बड़ा भी, बड़े को तो करना ही है। अगर आपके सामने कोई छोटा भी है तो आपको सलाम करना है, सलाम में पहल करनी है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। अब हमारे नया सबक पढ़ा था इस्लामियात का, अल्लाह ताला पर ईमान। सफ़ा 21 पे हमने पढ़ा और सफ़ा 22 पे जो इसका काम था वो भी आपने किया। क्या था? सरगर्मी नंबर 1 थी कि दुरुस्त और गलत फ़िक्रों की निशानदेही कीजिए। इनको सही और गलत का निशान लगाना है। जो आपने सबक में पढ़ा वो ही यहाँ भी लिखा है, इसीलिए कहते हैं ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं। एक दफ़ा मैं दोहराई कर रही हूँ, आपका ये काम मुकम्मल हो चुका है। उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जिन्होंने अभी किताबें ली हैं, और ताकि वो भी ये काम मुकम्मल कर सकें। ठीक है ना? तो हम दोबारा से पढ़ते हैं। नंबर 1, सिर्फ अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है। यहाँ लिखा हुआ है दुरुस्त और इसके बराबर में है गलत। जुमला दुरुस्त है तो इस पे टिक लगा दिया कि सिर्फ अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है। ये जवाब दुरुस्त है, सही है। नंबर 2, अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को पैदा किया, ये गलत पे क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को पैदा किया। ठीक है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने हमें सोचने के लिए आंखें दी, ये भी गलत पे क्रॉस लगा देंगे। नंबर 4 है, हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त करना चाहिए शुक्र। नंबर 5, अल्लाह ताला बहुत करीम और नहायत रहीम है, दुरुस्त। फिर सरगर्मी बे, खाली जगह पुर कीजिए, ये काम भी आप कर चुके हैं, मैं सिर्फ दोहराई कर रही हूँ। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, आपने पढ़ा है पीछे। नंबर 2, अल्लाह ताला अकेला ही इस कायनात का निज़ाम चला रहा है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज़ का जायका चखने के लिए क्या दिए? ज़बान दी। नंबर 4, अल्लाह ताला हम सब से बहुत प्यार करता है। नंबर 5, हमें अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानना चाहिए। जी जनाब, ये काम दोनों अलिफ और बे आप लोग
کر چکے ہیں، آپ کا یہ کام مکمل ہے۔ جن بچوں نے نہیں کیا وہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، کیجئے اور چیک کروائیے، ٹھیک ہے نا۔ اب صفحہ نمبر 23، صفحہ نمبر 23 پہ ہیں سوالات کے جواب لکھیے۔ سبق کا نام آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ٹھیک ہے نا۔ اس کے 2 سوال ہیں، سوال تو 4 ہیں لیکن ابھی ہم صرف 2 سوال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا، جب آپ سبق کھولیں گے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، سوال سنیے، پینسل اپنے ساتھ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنی کتاب کا صفحہ کھولیں گے 21 تو پہلی لائن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ زبان اور دل سے، زبان اور دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 1 دیکھیے، لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ زبان اور دل سے، صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ زبان اور دل سے اس بات کو تسلیم کرنا، یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلا ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کا یہ جواب لکھنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ لکھیے۔ میں آرام سے بار بار دہرا رہی ہوں تاکہ آپ لکھ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے سامنے کتاب کھول کے رکھیں گے تو آپ کو آسانی بھی ہوگی اور آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنی کتاب سے بھی جواب دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ زبان اور دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا اتنی دیر میں۔ اب سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 دیکھیے صفحہ 23 پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ صفحہ 23، دنیا کی ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ دنیا کی ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ ٹھیک ہے، سوال سمجھ میں آ گیا؟ اور جی جناب، مجھے معلوم ہے آپ نے اس کا جواب دے بھی دیا ہے، بالکل صحیح جواب دیا ہے آپ نے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پورا جواب بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بنائی ہے، سوال آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور جواب آپ دیکھ لیجئے۔ یہ آپ کا 4تھی لائن میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ سوال کیا تھا؟ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ میں سمجھا رہی ہوں،
ہم نے جواب چھوٹا سا لکھا ہے، آپ اور بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، درخت، سمندر، سب اسی نے بنائے ہیں، اسی نے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس نے ہمیں پھل، اناج، سبزیاں، طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2 سوال آپ نے اپنی کتاب میں مکمل کرنے ہیں۔ میں بار بار اس لیے دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے، آرام سے، صفائی سے لکھ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بنائی ہے، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جس طرح بھی آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو بار بار میں سوال کے جواب اس لیے دہراتی ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشیں رہیں، اور جب دوسرا اسسمنٹ، دوسری ماہانہ جانچ ہوگی تو آپ کو ہر چیز کا سوال کا جواب، ہر خالی جگہ، ہر چیز آپ کو یاد رہے، اس لیے میں بار بار دہراتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ کام صفائی سے کیجئے اور اپنا کام مکمل کیجئے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔